قومی اسمبلی نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت کے حوالے سے ترمیمی بل کی منظوری کی بات شروع ہوئی تو لگتا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، مگر پھر آج کا دن چڑھا اور باقی تاریخ کا حصہ ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ قومی اسمبلی نے بل کثرت رائے سے منظور کر لیا اور یوں بقول ماریہ میمن سلیکٹر کو سب نے سلیکٹ کر لیا، اور یوں سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بحث چل پڑی اور ٹویٹر صارفین مختلف ہیش ٹیگز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے، جس میں ہیش ٹیگ ووٹ کی عزت ہا ہا ہا، ہیش ٹیگ مولانا ڈٹ گئے باقی دب گئے، ہیش ٹیگ بلیک ڈے، ہیش ٹیگ آرمی ایکٹ سر فہرست رہے۔ آرمی ایکٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد فاٹا کے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے آگاہ کیا انہوں نے اجلاس سے واک آؤٹ سے قبل آرمی ایکٹ کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اختلاف رائے رکھنے والوں چند افراد کو بھی ان کا کیس پیش نہیں کرنے دیا۔ محسن داوڑ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے اور اس سے بہتری کی طرف آنے میں بہت عرصہ لگے گا۔ محسن داوڑ نے اپنے ٹویٹ میں کہا، "We voted against the Army Act before walking out. The Parliament acted like rubber stamp. Speaker did not even allow the few dissenting voices to make their case. This is one of the darkest days in Pakistan's parliamentary history. It will take a long time to recover from this." دوسری جانب راجہ عمر کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ جمہوریت سے زیادہ مسلح افواج کے لیے باعث شرمندگی ہے، یہ صفوں میں صرف اختلاف، تلخی اور تفریق پیدا کرے گا۔ ایک ٹویٹر صارف نے حزب الاختلاف کی جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آرمی ایکٹ اور ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو ایکسٹینشن دو تک کے سفر نے عوام کی آنکھیں کھول دی۔ پی پی پی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پر ہیں۔ صحافی رضا رومی نے آرمی ایکٹ کی قومی اسمبلی سے جھٹپٹ منظوری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، سیاسی پارٹیوں نے یہ فیصلہ تو کرنا ہی تھا، لیکن تھوڑی سی پارلیمنٹری طریقوں کی لاج ہی رکھ لیتے، 30 سیکنڈ نے تو عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ فراز نے اس پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں نے جنرل باجوہ پر الیکشن میں دھاندلی اور جعلی کیسز بنانے کا الزام عائد کیا اور آج انہیں ہی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ دیا، جبکہ صحافی خاور گھمن نے سوال کیا کہ کیا آج کے بعد عمران خان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو جائیں گے یا پھر سلیکٹڈ ہی رہیں گے، جبکہ احمد محمود کیانی نے وزیر اعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سال 2020 کا مثبت نوٹ سے آغاز ہوا ہے، امید ہے کہ نئے پاکستان میں ہمیں اور بھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔